السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نیر سلطانہ، پروگرام حوصلے بلند اپنے کے ساتھ۔ اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں پروڈیوسر صبا اختر اور معاون انجینئر ہیں محمد عاقل۔ سامعین، زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی۔ ہر شخص خواہ وہ امیر ہو یا غریب، سب کو غم صبر سے اور خوشیاں شکر سے گزارنی ہوتی ہیں، مگر جو لوگ کسی جسمانی کمزوری کا شکار ہوں ان کا صبر و شکر قابل ستائش ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی مہمان سے ملوانے جا رہے ہیں جو ایک ایسی ہی بیماری کا شکار ہیں کہ جس کی وجہ سے رات کے وقت دیکھا نہیں جاتا، اور اس بیماری کا نام ہے ریٹینائٹس پگمنٹوزا۔ آئیے ملتے ہیں نائلہ اعجاز سے۔ السلام علیکم نائلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ نائلہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو بیماری ہے جی، یہ کب اور کیسے ہوئی؟ یہ کچھ اس طرح ہے کہ میں جب 6 مہینے کی تھی تب مجھے ٹائیفائیڈ ہوا تھا، اور بات یہ ہے کہ میرے والدین کو اس ٹائم نہیں پتہ چلا کہ کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مشاہدہ جیسے کرتے ہیں کہ کوئی غیر معمولی رویہ بچہ کر رہا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہا، تو انہوں نے اس چیز کو نہیں نوٹ کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن میرے والد کے ایک دوست آئے، انہوں نے دیکھا کہ بچی جب آتی ہے تو وہ صوفے سے کبھی ٹکرا جاتی ہے، کبھی کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے جیسے ہسٹری لی، پیچھے پوچھا کہ کیا کیا مسئلے ہوئے ہیں، کوئی بیماری تو نہیں تھی بچی کو، تو پتہ چلا کہ جو ٹائیفائیڈ ہوا تھا 6 مہینے کی عمر میں، اس کے نتیجتاً یہ بیماری جو ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے وہ ہو گئی تھی۔ اچھا، آپ نے پھر اس کے علاج کے لیے کیا کیا؟ اس کے علاج کے لیے میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے میرے والدین نے رابطہ کیا، جیسے کہ اس ٹائم کامیاب تھے زیادہ روس کے ڈاکٹرز آتے تھے، یہاں پہ بھی وزٹ کرتے تھے، اور جیسے آنکھ کو آئی ٹرانسپلانٹ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی تھا، اس کا بھی پتہ کیا، امریکہ کے ڈاکٹر سے پتہ کیا، مگر پورے یہ دنیا میں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ابھی اس میں تحقیق ہو رہی ہے، جیسی ہی تحقیق مکمل ہوگی تو ہم آپ کو تب کہیں گے کہ آپ اس کا کوئی علاج اب آ چکا ہے تو آپ اپنی بچی کا علاج کرائیں۔ فی الحال اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا ہوگا، اچھی طرح سے پڑھا ہوگا، جی جی۔ تو آپ کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ اس کا علاج کیوں ممکن نہیں ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا آنکھ کے پردے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا پردہ جو ہے بہت باریک ہے، اس پہ نہ ہی آپریشن کامیاب ہے، نہ ہی ابھی تک کوئی ایک کمپیوٹرائز چپ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجاد ہو رہی ہے، مگر ابھی تک وہ بالکل کامیاب نہیں ہے، کیونکہ اس پردے پہ نہ ہی کوئی ٹانکے، نہ ہی کوئی ڈاکٹر آرام سے یعنی کہ اس تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو ہے نا تعلق وہ براہ راست دماغ سے ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ نازک جگہ ہے، اسی لیے ابھی تک کوئی ایسی تحقیق ہوئی نہیں جس کو ہم بالکل کامیاب کہہ سکیں۔ جی، اور اگر آنکھوں کی بہت سی اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جی، تو اگر فرض کریں کہ کارنیا کا مرض ہے سامنے سے، تو اس کا علاج ممکن ہے؟ ہاں جی بالکل، اس کا علاج اس لیے ممکن ہے کہ وہ آپ کی جو اندرونی آنکھ ہے نا اس کا علاج ہوتا ہے، اس کا آنکھ کے پردے سے نہیں تعلق ہوتا۔ تو وہ جب آپ کو دوسرے کسی شخص کی آنکھ لگاتے ہیں تو انسان کا، کیونکہ وہ جو جسم کا حصہ ہے کارنیا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھ سکتا ہے، مگر جب آنکھ کے پردے کا ہی مسئلہ ہے تو اس میں یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بیماری کیا ہے، مگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کی بیماری کیا ہے اور اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ جی۔ اچھا نائلہ، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ میں نے تعلیم نیر ایم اے کیا ہے انگلش لٹریچر اینڈ لینگویج میں، پھر میں نے ایم ایڈ کیا ہے، اور پھر میں نے ایم فل کیا ہے ایجوکیشن میں، اور اب جو ہے نا میں گورنمنٹ میں یعنی کہ ایز اے لیکچرر گورنمنٹ کالج ڈگری کالج ہے
ویمن ڈی جی خان، وہاں پہ ایز اے لیکچرر جاب کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ابتدائی تعلیم جب آپ نے حاصل کی تو اس میں کیسے آپ نے اسکول میں داخلہ لیا، کہاں لیا اور کیا مشکلات پیش آئیں؟ ہاں جی، یہ بہت ہی زیادہ اہم آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، جو ایسا سوال ہے جس کے گرد پوری زندگی میں کہتی ہوں گھومتی ہے. یہ ایسا ہوا تھا کہ جب میرے والدین نے یہ سوچا کہ اس بچی کی اب تعلیم کا کیا کریں، تو انہوں نے ڈیرہ غازی خان سے میرا تعلق ہے، وہاں پتہ کیا کوئی اسپیشل ایجوکیشن کا، یعنی کہ بصارت سے محروم لوگوں کے لیے جو اسکول ہوتے ہیں فیمیلز کے لیے یا لڑکیوں کے لیے، وہ نہیں تھا. لڑکوں کے لیے تھا، پرائمری تک کا اسکول تھا، مگر وہ لڑکیوں کو ایڈمیشن نہیں دیتے تھے. جی. پھر میرے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا ایک نارمل اسکول جو گھر کے قریب ہے اس میں اس کا داخلہ کرا دیتے ہیں. جب ہم اس اسکول میں گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو پہلے کبھی بھی ایسے بچے کو داخلہ نہیں دیا، تو ہم لوگ کیا کریں اس کے لیے کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں. تو پہلے ہم لوگ ٹیسٹ لیں گے. انہوں نے ٹیسٹ لیا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہو اس کی مدد کرنے کے لیے، تو میری سسٹر کو میرے ساتھ داخلہ لینا پڑا جو مجھ سے 1 سال چھوٹی ہیں. جی. پھر اس کے بعد انہوں نے پرنسپل نے وہاں کی مجھے بلایا اور میرا داخلے سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوا جو انہوں نے اورلی کنڈکٹ کیا تھا. اورلی مجھ سے پوچھا تھا کہ جو اے ایپل یا الف بے والا قاعدہ ہے وہ سنا. تو مجھے اس حد تک یاد کرایا گیا تھا، میرے والدین نے اتنا یاد کرایا تھا، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ صفحہ آپ نے چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اگلا صفحہ شروع ہو جاتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بچی بہت زیادہ ذہین ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو داخلہ دیں گے اپنے اسکول. پھر آپ کا داخلہ ہو گیا اور آپ نے اپنی چھوٹی بہن کی مدد سے وہاں پر پڑھائی شروع کی. جی، وہاں پہ پڑھائی شروع کی اور FSC تک میں نے اپنی بہن کے ساتھ ہی پڑھا. اس کے بعد انہوں نے MBBS میں ایڈمیشن لیا اور آگے میں نے اپنی اسٹڈی اکیلے ہی کنٹینیو کی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر جو اسٹڈیز آپ نے جاری رکھی، جی تو اس میں کیا آپ سبجیکٹس پڑھے آپ نے؟ پہلے FSC تک تو میں نے بیالوجی، کیمسٹری اور فزکس پڑھے ہیں. بعد میں نے ایجوکیشن، پرشین اور ماسٹرز میں انگلش لٹریچر، لینگویج اور ایجوکیشن میں کوگنیشن، اسیسمنٹ، لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، اس طرح کے سبجیکٹ میں نے بہت زیادہ فوکس میں خود سلیکٹ کر کے پڑھے ہیں. ماشاء اللہ. تو ایجوکیشن میں آپ کے والدین نے آپ کی بہت مدد کی؟ جی بالکل. اچھا، آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ میرے والد گورنمنٹ سرونٹ ہیں، یعنی کہ وہ پرنسپل ٹیکنیکل آفیسر ہیں ایک حکومتی ادارے میں. اور آپ کی والدہ؟ وہ ہاؤس وائف ہیں. اچھا، جو آپ ابتدائی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ قاعدے وغیرہ سب کچھ یاد کروائے، جی، تو وہ زیادہ تر کس نے آپ کی مدد کی گھر میں؟ میرے فادر تو تقریباً پورا دن اپنے دفتر میں ہی رہتے تھے، تو امی نے کرائے اس طرح کہ وہ اگر ہمیں کھلاتی بھی تھیں، کھیل کھیل میں بھی ہمیں ساتھ ساتھ سکھاتی تھیں، مگر یہ ہے کہ جب ابو آ جاتے تھے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد تو وہ بھی پڑھاتے تھے. دونوں کا ہی ایک اہم کردار ہے میری پڑھائی میں. ماشاء اللہ. اچھا، آپ یہ بتائیے نائلہ کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہنیں اور 1 بھائی ہیں. آپ کا کون سا نمبر ہے؟ میں سب سے بڑی ہوں. اچھا، تو کسی اور بہن بھائی کو بھی یہ بیماری ہے؟ جی، میرے بھائی کو بھی ہے یہ بیماری، مگر اس کو نا کافی لیٹ ایج میں ہوئی تھی. جیسے مجھے تو 6 منتھ میں ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے نا میٹرک میں آ کے یہ بیماری ہوئی ہے. تو یہ بچوں میں اس بیماری کی کیا وجوہات ہے؟ ڈاکٹرز کے مطابق تو یہ کزن میرج کے وجہ سے ہوتی ہیں، مگر میرے والدین کی کزن میرج بھی نہیں ہے، تو اس لیے کوئی یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں. ابھی اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ تحقیق ہو رہی ہے ابھی تو، مگر ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کزن میرج کی وجہ سے ہو رہے ہیں. مگر بہت سارے کیسز اب ایسے آ رہے ہیں جس میں کزن میرج نہیں بھی ہے، پھر بھی بچوں میں یہ بیماری موجود ہے. اچھا، تو بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن کیسا گزرا؟ بچپن بہت اچھا، بہت زبردست. بچپن میں ذرا شرارتی تھی، تو میں نے بہت کوئی اچھی سی شرارت بھی سنائیں آج. ہاں جی، تاکہ ہمارے سننے والے انجوائے بھی کریں کہ آپ شرارتی تھی تو کیسے شرارت کرتی تھی. ہاں جی، کوئی اچھی سی شرارت سنائیں جو آپ کو یاد ہو. ہاں، میں سامعین کے ساتھ ضرور یہ اپنی ایک شرارت بتانا چاہوں گی یہاں پر.
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جہاں بھی میری مدر جاتی تھی یا میری امی جہاں بھی کہتی تھی کہ میں نے جانا ہے، میں پہلے تیار ہوتی تھی کہ میں نے بھی جانا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نا آپ نے نہیں جانا، بچے نہیں جاتے وہاں. میں نے کہا نہیں، آپ تو مجھے لے کر ہی جائیں گی ہر صورت. تو یہ تھا کہ ادھر سے اصرار ہوتا رہا اور ادھر سے انکار ہوتا رہا کہ نہیں جانا. تو اب میں نے سوچا کہ اگر یہ چلی گئی ہیں تو مجھے چھوڑ جائیں گی آرام سے، اب میں کیا کروں کہ یہ بھی نہ جائیں. تو میں نے کیا کیا کہ گھر کی چابی اٹھائی اور آٹے کے ڈرم میں نیچے جا کے ڈال دی. تو یہ ہوا کہ ان کو جب انہوں نے پوچھا، ظاہر ہے میں بچی تھی، پھر میں خود بھی ڈر کی وجہ سے میں نے بتایا نہیں کہ میں نے ہی پھینکی ہے. تو انہوں نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ کہاں پہ ہے. اور یہ ہوا کہ مہینے کے بعد جب آٹا ختم ہوا تو وہ نیچے سے نکل آئی. میں کہیں آٹا گوندتے گوندتے روٹی بھی نہیں گئی. چابی اگر روٹی میں چلی جاتی تو جو روٹی کھا رہا ہوتا تو اس کو تو چابی مل ہی جاتی. یہ بھی صحیح ہے. بڑی مزے کی آپ نے شرارت سنائی ہے. تو کھیل کود میں بھی حصہ لیا کرتی تھی چھوٹے ہوتے؟ جی بالکل. میرے گھر والے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ نہیں کھیلنا، بلکہ میں کہتی تھی جب سائیکلنگ کرنی ہے پیچھے چھوٹی بہن بیٹھے، میں چلاؤں گی سائیکل. وہ کہتے تھے آپ پیچھے بیٹھو، میں کہتی تھی نہیں، آگے میں بیٹھوں گی، میں ہی چلاؤں گی اور یہ پیچھے بیٹھے. اس کے علاوہ جب کرکٹ کھیلتے تھے تو میں کہتی تھی میں ہمیشہ بولنگ کراؤں گی. اچھا. اور بھی اس طرح کی، مطلب کوئی ایسا کھیل نہیں ہے جو میں نے بچپن میں نہ کھیلا ہو. اچھا، آپ نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے اور آپ زندگی میں کسی سے پیچھے ہیں تو اس لیے ہر کام کیا آپ نے؟ جی بالکل بھی نہیں، کیونکہ جیسے میرا اس میں تعلیمی، آپ دیکھیں تعلیمی ہر لحاظ سے میں ٹاپ پہ رہی ہوں. میں نے ایم اے کیا، ایم ایڈ کیا، ایم فل کیا، سب میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے. تو جب میں ایک عام اسکول میں نارمل لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہوں تو مجھے کبھی بھی اس طرح کی کوئی احساس کمتری نہیں ہوئی کہ مجھ میں کوئی کمی ہے. اچھا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکول کالج میں بھی آپ نے کوئی گیمز میں حصہ لیا؟ میں جو ہے نا اس وقت ڈبیٹس میں حصہ لیتی تھی، یعنی کہ تقریری مقابلے جو تھے نا ان میں حصہ بھی لیتی تھی اور میری پوزیشن بھی آتی تھی. نیچرلی کچھ ٹون بھی ایسی تھی کہ آرام سے جو ہے نا وہ مجھے سلیکٹ کر لیتے تھے تقریروں کے لیے. اچھا. ہاں جی. اچھا، بہت ساری تقریریں آپ کی. ہاں جی. کوئی خاص کوئی مضامین جو کسی موضوع کا آپ کو انتخاب کیا ہو آپ نے خوشی سے اور آپ کو یاد ہو، کوئی ہمیں سننے والوں کو بتائیے کہ آپ نے کوئی بہت اچھا ہوتا ہے نا کہ یادگار تقریری مقابلہ. ہاں جی. تو کوئی ایسا آپ کو یاد ہو تو آپ بتائیے. ہاں جی، وہ خواتین کے لحاظ سے ایک تھا کہ خواتین کی جو اہمیت ہے دنیا میں، اس کے بارے میں ایک تقریر تھا. اور ایک سیاست دان کے بارے میں تھا، سیاست دانوں کے کہ وہ اپنے ملک سے جو ہے نا آنیسٹ نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، جس میں مجھے جو ہے نا پوزیشن بھی ملی تھی. اور یہ بات ہے جب میں گریجویشن کر رہی تھی ڈگری کالج ویمن ڈی جی خان سے. اچھا، بچپن میں آپ نے بہت شرارتیں بھی کی، ایجوکیشن بہت اچھی حاصل کی. جی. اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کی. جی. دینی تعلیم میں بھی آپ نے کوئی آگے کام کیا؟ آپ نے پڑھا، قرآن پاک پڑھا؟ ہاں جی، کیسے پڑھا؟ بالکل. جب میں چوتھی کلاس ختم کر چکی تو میں نے خود اپنے والدین سے یہ کہا کہ میں جو ہے نا قرآن حفظ کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور قرآن بھی جب میں حفظ کرنے گئی تو میں نے باقی بچوں سے جلدی حفظ کر لیا تھا. میں نے 2 سال میں حفظ کر لیا تھا اور میں دوبارہ 8ویں کلاس میں اپنی بہن کے ساتھ جو ہے نا داخلہ لیا تاکہ پھر وہ میری مدد کر سکے پڑھائی میں. اچھا، عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جن بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف لگایا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ وہ دنیاوی تعلیم میں ناکام ہو چکا ہے تو بس اس کو دینی تعلیم کی طرف لے جایا جائے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کچھ؟ بالکل، یہ ایک چیلنج تھا ایک طرح کا. جب میں نے حفظ کیا تو لوگ یہی کہتے تھے کہ اس لیے اسے حفظ کی طرف لگا دیا ہے کیونکہ یہ دنیاوی تعلیم میں ناکام ہے. تو میں نے اور میرے والدین نے اسے ایک چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کیا اور دوبارہ اسکول میں داخلہ لے کر، اور بہت زیادہ وہ لوگ جو پہلے یہی بات کرتے تھے وہی رزلٹ یا نتیجہ دیکھ کے بہت حیران ہوتے تھے کہ ہمارے بچوں سے بھی زیادہ اچھے مارکس لیے ہیں اس نے، یعنی کہ یہ دین میں بھی اچھی ہے اور دنیاوی تعلیم میں بھی یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے.
اور آپ ابھی تک قرآن پاک کا جو ہے وہ پڑھتی رہے ہیں، ریوائز میں کرتی پڑھتی رہتی ہوں. میں 18 سال سے گھر میں یاد رکھنے کے لیے کالونی میں جہاں میں رہتی ہوں تراویح وغیرہ پڑھاتی ہوں. 18 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا نائلہ، آپ یہ بتائیے کہ ڈیرہ غازی خان سے آپ کا تعلق ہے. جی جی. تو آپ وہاں ارد گرد کہیں آتی جاتی ہوں گی، جی. کہیں بازار جاتی ہوں گی، جی. کہیں کوئی چیز لینی ہو یا کہیں اپنی دوست کے گھر، جی. تو آپ وائٹ کین استعمال کرتی ہیں؟ نہیں، میں وائٹ کین استعمال نہیں کرتی کیونکہ وہاں پہ اس طرح وائٹ کین کی اویئرنیس نہیں ہے. بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ وائٹ کین والوں کے لیے بہت ساری سہولیات ہیں، مگر کیونکہ ڈی جی خان میں پہلی ایسی لڑکی ہوں جس نے اتنی تعلیم حاصل کی، وہ بھی عام اداروں سے. وہاں پہ یہ رواج ہے کہ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ تو چھپانا شروع کر دیتے ہیں. تو وائٹ کین کی ویسے بھی اگر آپ وائٹ کین لے کے جائیں بھی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی روڈ پہ آپ کے لیے ٹریفک روکنے والا ہے. ویسے بھی وہاں پہ ٹریفک کے رولز اس طرح نہیں ہیں جس طرح پنڈی اسلام آباد میں فالو کیے جاتے ہیں. اچھا. سگنلز والا سسٹم یا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ نہیں آپ کی وائٹ کین کو، کیونکہ اویئرنیس کی کمی ہے نا وہاں پہ. جب لوگ ایک چیز کو ابھی تک ایڈمٹ نہیں کر سک رہے تو کہ ایک اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بصارت سے محروم تھا تو اس کو اکیلے باہر نکلنے کی ضرورت کیا تھی. اچھا. ہاں جی، اس طرح کے وہاں پہ ذرا بھی تصور پایا جاتا ہے. اس کی شاید یہ بھی وجہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے اور لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایسے لوگوں کو خاص اہمیت دینی چاہیے. جی. کیونکہ آپ عام لوگوں سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں. جی، وہ اصل میں آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں نا، وہ ایک تو انسان ہوتا ہے بصارت سے محروم، ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصارت دی ہے مگر آپ کسی کے اندر جو خصوصیت ہے نا وہ دیکھ نہیں سکتے. وہ بھی ایک طرح محرومی ہو گئی نا آپ کی. آپ کی سوچ کو تعلیم بھی بدل دیتی ہے، مگر بہت سے لوگ وہاں پہ پڑھے لکھے ہو کے بھی ابھی تک ان میں اتنی مطلب فلیکسیبلٹی یا لچک نہیں آئی کہ وہ اس چیز کو مانے کہ یہ لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں. جو بصارت سے محروم لوگ ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے. ایک بہت جو کویسچن ہے عام پوچھا جاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے وہاں پہ، وہ یہ ہے کہ آپ اسکول تو نہیں پڑھتی ہوں گی. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کو، ہم جب دیکھیں ایک بچے سے ملتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسکول تو نہیں پڑھتی ہوں گی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں. جی بالکل، یہ تو عام کوسچن ہوتا ہے. ہاں، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہوں گی اور آپ اسکول نہیں پڑھتی ہوں گی میں بہت فرق ہے. آپ کے ذہنوں میں یہ سوال، یہ بات کیوں ہے کہ اگر بصارت سے محروم ہے تو اسکول نہیں پڑھتی ہوگی؟ آپ اس سے بھی یہی کویسچن پوچھیں، آپ اس سے بھی یہی سوال کریں کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں. کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو جب پتہ چل جاتا ہے تو انہیں گھر بٹھا دیتے ہیں، ان کو پڑھنے نہیں دیتے. تو آپ کو تو ایسی باتیں سن کے بہت دکھ ہوتا ہوگا. شروع میں ہوتا تھا، فیل ہوتا تھا، مگر میرے جو ابو ہیں انہوں نے ایک بات مجھے سمجھائی ہے کہ آپ نے اگر لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا شروع کر دی تو یہاں پہ سوچ کو تبدیل کون کرے گا؟ آپ نے لوگوں کی بات کو پرواہ نہیں کرنی، آپ نے ان کو اپنے عمل سے دکھانا ہے کہ نہیں، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب آپ پڑھاتی ہیں، لیکچرر ہیں، کیا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں؟ میں انگلش پڑھاتی ہوں. اچھا، تو جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہیں جی تو آپ یہ جو سوچ ہے یہ اس کو آگے پہنچاتی ہیں؟ بالکل آگے پہنچاتی ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ میں ایک ہوتا ہے نا ہمدردی نہیں، میں ان میں ایک احساس پیدا کرتی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ اگر اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کس طرح کرتے، یا پھر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان ہے تو آپ نے کس طرح اس کے لیے آسانی کرنی ہے، کس طرح آپ نے اس کے لیے کوئی سہولت. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اب سوسائٹی گرومنگ کی طرف ہمیں آنا چاہیے، کمیونٹی سپورٹ کی طرف آنا چاہیے. پرسنالٹی گرومنگ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر جب آپ کو معاشرہ نہ ایک اہم رکن سمجھے تو آپ تب تک جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم نے معاشرے میں اب تبدیلی لے کر آنی ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا نائلہ، آپ یہ بتائیے کہ یہ تو وہ باتیں ہوگی کہ جو آپ کے کیریئر سے متعلق ہیں، آپ کی زندگی سے متعلق ہیں. جی. آپ گھر میں جی. جیسے ایک عام لڑکی ہوتی ہے، جی. کیا اس طرح سے گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹھاتی ہیں یا کام کاج کرتی ہیں، شوق سے کرتی ہیں، یا کون سا کام آپ کو پسند ہے؟ میں جو ہے نا نئی ریسیپی کوئی ہو تو وہ ٹرائی کر لیتی ہوں. میں
چکن کافی مجھے خود پسند ہے، اس لیے میں نئی نئی ڈشز اس کی دیکھتی ہوں نیٹ پہ، اور پھر اس کے بعد میں اس کو ٹرائی کرتی ہوں. اور بھی اس طرح کی، مطلب میرا زیادہ تر شوق جو ہے نا وہ کوکنگ کی طرف ہے، کہ میں کوکنگ کچھ کروں. اچھا. ہاں جی. ابھی آپ کیا چیز اچھی بنا لیتی ہیں؟ ابھی میں جو ہے نا کڑھائی بہت اچھی بنا لیتی ہوں. چکن کڑھائی. ہاں جی. اچھا، زبردست. تو امی آپ کو منع نہیں کرتی کہ نہیں آپ کچن میں نہ جاؤ، ہاتھ جل جائے گا یا کچھ ہو جائے گا؟ نہیں، جب میں چھوٹی تھی تب وہ لوگ منع کرتے تھے، مگر اب تو ظاہر ہے انہیں پتا ہے کہ بڑی ہے، سمجھدار ہے، خود کر لے گی ہینڈل، تو اب وہ مجھے نہیں منع کرتے. اچھا، گھر میں اندازہ ہوتا ہے چیزوں کا کہ کوئی بالکل. کیا چیز کہاں پڑی ہے، کیا موجود ہے. بلکہ گھر میں تو میرا روم بھی جو ہے نا وہ اوپر والی منزل پہ ہے، سیڑھیاں چڑھنا، سیڑھیاں اترنا، ہر کام کے لیے آپ کو کچن میں آنا ہے، نیچے آنا پڑتا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اوپر کیوں روم لے رہی ہو اپنا. میرا خیال ہے اسی لیے آپ بڑی اسمارٹ بھی ہیں نا. آپ نے ویٹ نہیں بڑھایا، اسی لیے آپ پتلی دبلی سی ہیں، پیاری سی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں ہمیں. آپ یہ بتائیے کہ جو آپ جاب کر رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، ایم فل کیا ہے، اس کے آگے آپ کے کیا پلانس ہیں؟ فی الحال تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے مجھے مسائل وہاں پر شروع میں آئے جب میں نے تعلیم حاصل کی، یا باقی بھی بہت ساری چیزوں میں کہتی ہوں کہ کوئی اور جو وہاں بصارت سے محروم لوگ ہیں ان کو آگے چل کے یہ مسائل نہ ہوں. میں ان کو بتا سکوں کہ آپ کس طرح اپنی لائف کو ایک نارمل لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح، کس طرح کیا کیا آپ کو سہولیات میسر ہیں، جس طرح کے نارمل لوگ پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھیں، آپ بھی اپنے کمپیوٹر سیکھیں. ایک آرگنائزیشن بھی ہے یہاں اسلام آباد میں، پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس، بہت اچھا کام کر رہی ہے وہ. اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گی کہ اگر کسی نے کوئی کمپیوٹر کورس کرنا ہے، کوئی کوکنگ کورس کرنا ہے، کوئی اپنی پڑھائی کے لحاظ سے آپ کو کوئی مدد چاہیے، تو وہ آرگنائزیشن ہر ٹائم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. بصارت سے محروم لوگ ان کے پاس آئیں. میں خود بھی وہاں جاتی تھی اور میں نے کمپیوٹر کافی سیکھا ہے، انہوں نے کافی اچھا سکھایا ہے، بہت ہی زیادہ کوآپریٹو لوگ ہیں. اچھا، آپ نے اس ڈگری کے علاوہ بھی کوئی مقابلے کا امتحان دیا ہے؟ جی، میں نے جو ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا 2 دفعہ. پہلے میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی جاب کر رہی تھی، 3 سال میں نے وہ جاب کی ہے. اس کے بعد میں نے لیکچررشپ جوائن کیا ہے، یعنی کہ میں ڈائریکٹ سلیکشن ہوئی ہے میری 17 گریڈ میں، 2014 سے میں جاب میں آئی ہوں. تو میں نے جس بار بھی کمیشن کا ایگزام دیا ہے میں نے پاس کیا ہے، نہ صرف پاس کیا ہے بلکہ 11 میرٹ نمبر تھا میرا جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا تھا پورے پنجاب میں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو وہ کیا آپ جیسے ہی سب لوگ تھے یا نارمل لوگوں میں؟ وہ نارمل لوگوں میں ہے، کیونکہ میری جو ہے نا پوزیشن میں ہولڈر ہوں، فرسٹ ڈویژن ہے میری تھرو آؤٹ، تو میں نارمل لوگوں کے ساتھ ایزیلی کمپیٹ کر سکتی ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے نا نارمل لوگوں میں میرا جو ہے نا 11 میرٹ نمبر تھا پنجاب میں. اچھا، چلیں کچھ تھوڑی سی آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ کیا کھانا پسند کرتی ہیں؟ کھانے تو بہت پسند ہے مجھے، حالانکہ میں جیسے آپ نے کہا سلم ہوں مگر میں کھاتی بہت ہوں. تو بریانی مجھے بہت پسند ہے، کوفتے پسند ہے، میٹھے میں گجریلا بہت پسند ہے. اچھا. ہاں جی. اچھا، اور اس کے علاوہ کون سے پھول کی خوشبو اچھی لگتی ہے؟ رات کی رانی کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے. اس کا مطلب ہے تب اسمارٹنیس کا ایک راز اور یہ بھی ہے کہ آپ رات کی رانی کی خوشبو اسی لیے سونگھ سکتی ہوں گی کہ آپ رات کی واک کرتی ہوں گی. بالکل، میں رات کی واک کرتی ہوں، 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹے. واک کرنا مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے. میں چاہے کالج میں مجھے فری پیریڈ ملے میں بیٹھ نہیں سکتی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بصارت سے محروم لوگ، آپ کھڑے ہونے لگے نا لوگ کہیں گے بیٹھ جائیں آپ کہاں جا رہے ہیں، گر جائیں گے. مگر یقین کریں میں بالکل بھی نہیں بیٹھ سکتی. میں بہت ہی زیادہ گھومنے پھرنے والی سوشل ٹائپ انسان ہوں. اچھا، آپ کو لباس کون سا اچھا لگتا ہے؟ پہنتی کیا ہے؟ کیا شوق سے؟ مجھے زیادہ تر جو ہے نا فراکس پسند ہیں. اچھا، اس وقت بھی آپ نے ایک فراک ہی پہنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت فراک ہے، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ. اچھا، میوزک سے دلچسپی ہے؟ ہاں جی بالکل، میوزک سے ہے. میں فوک میوزک بہت پسند کرتی ہوں. اکثر میں سنتی ہوں جب میں فارغ ٹائم ہوتا ہے میرے پاس تو میں فوک میوزک کو انجوائے کرتی ہوں.
تو کون سا گلوکار ہمارا پسند ہے آپ کو؟ پاکستانی بہت سے اچھے اچھے گلوکار ہیں. بالکل. تو آپ کو پاکستانی کون سا گلوکار کسی سے پسند؟ کم نہیں ہے، اور مجھے ابرار الحق بہت پسند ہیں، میں اکثر سنتی ہوں ان کے سانگس. ٹھیک ہے، چلیے ہم آپ کو اس وقت ابرار الحق کا ایک نغمہ سنواتے ہیں. سامعین، آپ نے نائلہ اعجاز کی باتیں سنی. ان کے حوصلے کو دیکھ کر یقیناً سننے والوں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنی کسی محرومی کو بھی اپنی کمزوری نہیں بناتے، اور انہوں نے بھی کمزوری نہیں بنایا اور ان کو ابرار الحق بہت پسند ہے. آئیے اس وقت سنتے ہیں ابرار الحق کی آواز میں ایک نغمہ. ابھی آپ سن رہے تھے ابرار الحق کی آواز میں یہ نغمہ. ہم نے آج آپ کی ملاقات کروائی نائلہ اعجاز سے، اور نائلہ اعجاز ایک بصارت سے محروم ایک بیماری کا شکار ہیں، جس کو ہم بہت ہی عام جو زبان ہے اس میں اندھراتا کہتے ہیں. اور اس کی جو ٹیکنیکل اس بیماری کا نام ہے وہ ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور انہوں نے اس بیماری کے ساتھ زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کی، جن کا ہم نے ذکر کیا. ہم نے آپ کو ان کے تمام جو حالات زندگی تھے ان سے آگاہ کیا. نائلہ، کوئی پیغام ہو اپنے جیسے لوگوں کے لیے، یا کوئی ایسی بات جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی شکایت ہو زندگی سے، تو وہ آپ اپنے سننے والوں کو کہہ سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں. تو ہم ہمیشہ یہ سوال کیا کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں آپ کو اگر کوئی شکایت ہے لوگوں سے یا کوئی پیغام ہے تو آپ ضرور سننے والوں کو بتائیے. شکایت تو ایسی کوئی نہیں ہے مجھے زندگی سے. ہاں، لوگوں سے تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ جو ہے دوسرے انسان کو جب دیکھتے ہیں تو فوراً ہی آپ یہ نہ کہہ دیا کریں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ اسے موقع دیں تو انشاءاللہ وہ اگر آپ کا اپنا کوئی بچہ ہے تو آپ اسے موقع دیں، وہ آپ کے عام بچوں سے زیادہ کامیاب انشاءاللہ اپنی زندگی میں رہے گا. تو آپ انہیں اسکولوں کی طرف لے کر آئیں، پڑھائی کی طرف لے کے آئیں، اور ان کو گھر میں بٹھا کے آپ نے نہیں رکھنا. بہت شکریہ نائلہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام حوصلے بلند اپنے کا وقت اب ختم ہوتا ہے. میں تھی آپ کی میزبان نیر سلطانہ، اور اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کیا صبا اختر نے، اور ہمارے معاون انجینئر تھے محمد عاقل. اگلے کسی پروگرام میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.